مرتبہ یا 9 ٹائمز آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ اللہم بحق فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا. سمپل. ایک بی بی کا نام پہلی محرم، وہ ابوہا یعنی بی بی آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، وہ بالوا آپ کے شوہر مولا علی کا واسطہ، وہ بنوا آپ کے بچوں کا واسطہ. بحق فاطمہ، اللہ سے کہنا کہ پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا. 9 ٹائمز پڑھو. یہ وہ گولڈن گفٹ ہے دوستو جو پہلی مجلس رضوی کالج میں دے رہا. آج رات میں ٹرائی کرنا اپنی حاجات کو، جو آپ کے ایشوز ہیں، اس لیے کہ یہ وہ واسطہ ہے کہ اس واسطے سے دعا کرنے سے پھر کوئی حاجت رکتی نہیں. اگر اللہ کے سامنے کوئی جا کے یہ کہے کہ بحق فاطمہ، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس سے بڑا. رحمت خدا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، رحمت خدا کو اپنے گھر پہ نازل کرنے کے لیے یہ وہ واسطہ ہے کہ اگر تم حکم دو تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. مذاق نہیں ہے، جھوک نہیں ہے، ہم سیریس. زبان سے، پاک زبان سے اگر انسان اس بی بی کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو امپاسبل پاسبل ہوتی ہے. ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ واسطہ دے کر دعا مانگو. 9 ٹائمز پڑھنا، پہلے 5 ٹائمز سلوات، بعد میں 4 ٹائمز سلوات کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنوا. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو، پھر دعا مانگ کے. جو بھی تمہارے لیے امپاسبل چیز ہے وہ پاسبل ہوگی، لیکن ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں بولنا، فرام یور ہارٹ. یہاں سے روتے ہوئے بولنا. بس اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے شروع کروں گا. 55 منٹس ہو گئے مجلس کو. پہلی محرم ہے آج. چاند ہو گیا، ہر گھر میں عزا خانے استاد ہو گئے، پورے شہر میں ایک ہی دھوم ہے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. آپ کو معلوم ہے کتنی آسانی سے ہم محرم کا استقبال ہم نے کر لیا. کبھی آپ نے سوچا کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے اس گھر کو لے کر، پورے اولاد کو لے کر، تو امام کا پورا گھر آباد تھا. لیکن آپ کو معلوم جب وہ 27 رجب کی رات آئی نا، ایک دن پہلے بی بی زینب کا دل بڑا گھبرا رہا تھا. اس لیے کہ جب امیر شام دنیا سے گیا، اس نے ولید کو ایک خط لکھا جو گورنر تھا مدینے کا، اور کہا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ حسین کے سر کو قلم کر دو. کتنی آسانی سے اب ولید نے حسین کو بلایا. جب امام حسین گھر سے جانے لگے تو امام نے، بی بی زینب نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہن ولید نے بلایا. شہزادی تڑپ گئی. فوراً بی بی نے عباس کو آواز دی، علی اکبر کو پکارا، اور محمد کو آواز دی، قاسم کو پکارا. کہا میرا بھائی اکیلے نہیں جائے گا، اب کوئی نہیں ہے، نہ حسن ہے، نہ بابا ہے، نہ میری ماں ہے، نہ نانا ہے. میں حسین کو اکیلے جانے نہیں دوں گی. بس بنی ہاشم کے 18 بنی ہاشم کی جھرمٹ میں حسین گھر سے باہر نکلے. عزیزو، یہ مدینے والوں نے آخری مرتبہ یہ منظر دیکھا. اس کے بعد یہ منظر پھر کبھی نظر نہیں آئے گا. پورے جوانوں کے درمیان حسین ولید کے دربار تک پہنچے. جب دروازے پہ پہنچے تو ولید نے، امام اندر جانا چاہتے، امام کے ساتھ مولا عباس بھی جانا چاہتے، تو امام نے کہا کہ عباس تم یہیں ٹھہر جاؤ، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے. عباس نے کہا مولا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، کوئی ظلم کر سکتا. تو حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، بھیا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا. مولا حسین اکیلے گئے اندر. ولید نے بڑے احترام کے ساتھ امام کو اپنے پہلو میں بٹھایا
وہاں مروان ظالم بھی بیٹھا ہوا تھا. ولید نے کہا کہ فرزند رسول معاویہ دنیا سے چلا گیا اور یزید خلیفہ بن گیا، اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. جب امام نے یہ سنا مدینے میں کہ یزید کی حسین بیعت کرے تو امام نے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا. یہ کہہ کر امام اٹھ گئے. جب امام اٹھے تو یہ ظالم مروان بازو تھا. اس نے کہا ولید اس سے اچھا موقع نہیں ہے، حسین کے سر کو یہیں ختم کر دے. آپ دیکھیں جرت کتنی تھی. جیسے یہ کہا امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، پلٹ کے بڑی آواز سے کہا کس کی مجال ہے جو میرے سر کو ختم کرے. آواز کا بلند ہونا تھا. دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس تلوار لے کر آ گئے. آ کے ایک جملہ کہا، آ کے کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی. امام نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا صبر کرو. میں کہوں مولا عباس آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حسین سے کوئی بڑی آواز سے بات کرے. ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا، کوئی تیر چلا رہا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رہو. اسی طرح آج پرسا دینا. 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم کی رات ہے. مولا عباس کو لے کر باہر آئے. جب گھر میں آئے تو دیکھا بی بی زینب گھر کے صحن میں ٹہل رہی ہے، ہاتھوں کو مل رہی ہے. جیسی حسین کو زینب نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا بھیا خیر تو ہے. میں کہوں بی بی اتنی جلدی گھبرا گئی. ارے ذرا کربلا میں آپ کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. 2 محرم کی رات ہے، مصیبت کی راتیں ہیں. امام نے کہا بہن اب سفر کی تیاری کرو. بہن جا کر تم اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت لے لو. عزیزو شہزادی اپنے گھر آئیں. جناب عبداللہ اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کے شوہر بی بی کے. عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے بنت علی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جو آج دیکھا. جیسے میں آیا تو علی کی بیٹی نے عبداللہ سے کہا عبداللہ جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی میں نے کوئی خواہش تم سے نہیں کی. عبداللہ کیا میں کوئی خواہش کروں؟ تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں. تو بی بی نے کہا کہ عبداللہ تم جانتے ہو کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں. میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں حسین کے ساتھ جاؤں؟ تو عبداللہ نے کہا کہ بی بی آپ ضرور جائیے اور بچوں کو بھی لے کر جائیے. بس عزیزو دن گزرنے لگے. وہ دن آیا، وہ رات آئی جو 27 رجب کی رات تھی. 27 رجب کی رات آخری رات ہے حسین کی مدینے میں. حسین کے پاس بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے، پورا خاندان ہے، سب کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں. رات جب آدھی رات ہو گئی تو بی بی زینب نے امام سے کہا بھیا مجھے نانا کے پاس لے کر چلو اور ماں کے پاس لے کر چلو کہ میں آخری مرتبہ ماں کو خدا حافظ کہہ دوں. رات کے حصے میں حسین مسجد میں آئے، خبر رسول پہ اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا تیرا حسین آیا ہے. نانا مدینے سے جا رہا ہوں. زینب نے کہا نانا تیری نواسی آئی ہے. اس کے بعد حسین زینب کو لے کے ماں کی لحد پر آئے. ماں کی لحد پہ زینب گر گئی، کہا ماں خدا حافظ. حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا ماں خدا حافظ تمہارا بیٹا جا رہا ہے. عزیزو جب حسین نے خدا حافظ کہا تو خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جسے میر انیس
میر انیس نے اپنے مرثیے کے بن میں کہا کہ جب حسین نے قبر فاطمہ پہ رخسارے کو رکھ کے خدا حافظ کہا تو قبر فاطمہ سے ایک آواز تھی جسے میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر. یہ فاطمہ کی آواز، شکم غیر سے کو ہے پو میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. اسی طرح پرسا دے، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. اسی طرح پرسا دے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. 27 کی رات ڈھلنے لگی. صبح بالکل نماز فجر کے بعد امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن بیویوں سے کہو کہ فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ کہتے. یہ وہ بچی ہے کہ جس کے سامنے سے بھرا ہوا گھر خالی ہو رہا تھا. فاطمہ صغریٰ کے حجرے میں رباب گئیں، ماں نے بیٹی کو خدا حافظ کہا. بیٹی نے ماں کو دیکھا، کچھ نہیں کہا. لیلا گئیں، جا کے بیٹی کو خدا حافظ کہا. علی اکبر گئے، بہن کو سینے سے لگا لیا. چوتھے امام گئے، بہن کو سینے سے لگایا. عباس نے جا کے بھتیجی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی کسی کو کچھ نہیں کہتی. ام کلثوم نے جا کر سر پہ ہاتھ پھیرا. فاطمہ صغریٰ اپنے حجرے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب حجرے میں زینب داخل ہوئی، جیسے ہی بیوی کو صغریٰ نے دیکھا، آگے بڑھ کے دامن کو پکڑ لیا. کہا پھوپھی اماں آپ چل کے بابا سے کہیں، آپ کہیں گے تو بابا کبھی نہیں کہیں گے، آپ کی بات کو رد نہیں کہیں گے. زینب نے صغریٰ کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف چلی. حسین نے دور سے دیکھا زینب صغریٰ کو لے کے آ رہی ہے، تو حسین نے کہا کہ زینب صغریٰ کی سفارش نہیں کرنا، صغریٰ کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا بھیا آپ کی بیٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لے کے کیوں نہیں جاتے. عزیزو اب حسین رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا زینب تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے بابا جیسی ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، صغریٰ کی صورت میری ماں جیسی ہے. جب سر سے چادر اترے گی حسین نہیں چاہتا فاطمہ کی صورت جس کی ہو وہ کوفہ شام میں رہے. اسی طرح مرشد ہو مجلس تمام ہو گئی. بس عزیزو ایک منزل اور مجلس تمام. حسین نے کہا بہن میں نہیں چاہتا جس کی صورت میری ماں جیسی ہو، ماں جیسی ہو. عزیزو سفر کی تیاری شروع ہو گئی. ہر طرف پردے گھیرے گئے، خناتیں گھیری گئیں، اماریاں آنے لگی. ایک اماری آئی، بیت الشرف کے قریب آ کے اونٹ کو بٹھایا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی باہر آئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ماں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. چوتھے امام نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کو سوار کیا تو پتا چلا یہ رباب ہے جو سوار ہو رہی ہے اور گود میں علی اصغر ہے اور سکینہ ہے. رباب کے بعد پھر راوی کہتا ہے کہ ایک اونٹ آیا. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. اب جو آیا تو ایک بی بی باہر نکلی، قاسم آگے بڑھے تو پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ہے جو سوار ہو رہی ہے.
اس کے بعد ایک بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے، پتہ چلا یہ لیلا ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ پھر ایک بی بی آئی، عباس آگے بڑھے تو پتہ چلا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی عزیزوں، پھر پردے اور بلند ہوئے۔ اب جو بی بی آنے والی تھی اس کے لیے عماری آئی، آگے دروازے پہ رکی، حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عباس حسین کے قریب گئے، جا کے آہستہ سے کان میں کچھ کہا۔ حسین اپنے مقام سے اٹھے، اونٹ کے قریب آ کے ٹھہر گئے۔ اب راوی کہتا ہے اب جو بی بی باہر آئی پردے میں ملبوس تھی، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، عباس نے زانو کو طے کیا، حسین نے بازو کو تھاما۔ اب جو بی بی سوار ہوئی پتہ چلا یہ علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے۔ یہی زینب ہے، 11 محرم تھا، پیٹھ پہ تازیانے تھے، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی، سر پہ چادر نہیں۔ زینب فریاد کر رہی تھی کہ عباس مدینے سے چلتے وقت اہتمام کیا تھا۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں میں تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری بیوی کا واسطہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری مجلس کو قبول فرما لے۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار اس مجلس کا واسطہ، بیوی کے اس مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلم ہے ان کے رزق کے پرابلم کو دور کر دے۔ جو لوگوں نے التماس سے دعا کا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ اس سال محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ مولا کا ذکر کریں، اور جب بھی حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے فرزند کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ دوسری مجلس ہے، سیکنڈ مجلس ہے، لبیک یا حسین کے ٹاپک پر، کہ جو ایک آنسر ہے امام حسین کی اس کال کا کہ جو مظلوم امام نے روز عاشور عصر تنگ کے ہنگام میں کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ تو امام کی اس کال کے اوپر آج 1400 سال سے مسلسل ہر شہر، ہر ملک کا آدمی، ہر امام کا چاہنے والا بآواز بلند نہیں تو آہستہ دل میں یہ ضرور کہتا ہے کہ لبیک یا حسین۔ کل میں نے کہا تھا کہ یہ جو سلوگن ہے لبیک یا حسین کا، لبیک کے معنی ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے میں اویلیبل ہوں، میں حاضر ہوں، جو بھی آپ کہیں۔ ایک لبیک ہم اور بھی کہتے ہیں، وہ جب احرام باندھتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک اس وقت کہتے ہیں کہ جب ہم
احرام باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہیں سے بھی باندھے، مسجد شجرا سے باندھے، جوفا سے باندھے، کہیں سے بھی باندھے، جیسے ہی آپ کی باڈی کے اوپر احرام آتا ہے ہر انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب کہ پروردگار اس وقت تک آپ کا عمرہ یا حج، اس وقت تک آپ کا احرام ویلڈ نہیں ہوتا، آپ کی نیت پوری نہیں ہوتی جب تک آپ یہ تلبیہ نہیں پڑھتے کہ لبیک اللہم لبیک۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے ہی آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک تو آپ کے اوپر 21 چیزیں حرام ہو جاتی، 21 چیزیں، بعض روایتوں میں 25 ہے، بعض میں 18 ہے۔ اس پہ میری بحث نہیں ہے کہ کیا چیز حرام ہوتی، کیوں حرام ہوتی، کئی چیزیں ہیں اس میں۔ لبیک اللہم لبیک جیسی احرام باندھے اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، پھر آپ کوئی میوزک نہیں سن سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، قسم نہیں کھا سکتے، واللہ نہیں کہہ سکتے، ویسے ہی نہیں کہنا ہے غلط قسم، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، ایک پوری ایک لسٹ ہے، مجھے لسٹ پڑھنا نہیں ہے۔ تو ایک چیز کا پتہ چلا کہ جیسے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہا لبیک اللہم لبیک تو یہ چیزیں بالکل آپ کے اوپر ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی کسی نے کی جان بوجھ کر، مثال کے طور پہ آپ نے کہا یار کیا فرق پڑتا، 8 دن تک احرام باندھا ہے، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو کھولتے ہیں احرام، جو 2 دن تک کوئی جو چاہے کرو، کوئی جھوٹ بول دو یا غلط بیانی کر دو یا قسم کھا لو یا غیبت کر لو، آپ کا پورا حج ختم ہو جائے گا، یا پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ ایسا نہیں ہے جان بوجھ کے اگر کوئی کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آج ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کیا فرق پڑتا، یہ اگر سوچ کے کوئی کرا احرام باندھ کر کہ میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، احرام باندھ یا سو واٹ، کیا فرق پڑتا، آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ یہ سہون اگر جان بوجھ کے نہیں، آپ سے غلطی سے ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ جان بوجھ کے وانٹیڈلی کر رہے ہیں کہ چلو یہ بھی کروں گا، میں احرام تو ہے ٹھیک ہے، میں کسی کی غیبت کر لوں کیا فرق پڑتا، میدان عرفہ میں خالی بیٹھنا ہے، باتیں کر رہے ہیں، آپ کا اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو حج باطل ہو جائے گا۔ اگر سہون کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ ہے، آپ کفارہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ وانٹیڈلی کر رہے ہیں کہ مجھے بولنا ہی بولنا ہے جو عادت ہے ہماری، تو پھر تو آپ کا حج بھی تمام۔ تو انسان کتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ جیسے احرام باندھا بالکل پائس ہو جاتا، کوئی کام نہیں کرتا، لبیک کہتے ہی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جب لبیک یا حسین کہہ رہے ہو تو اسی طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرو۔ جیسے ہی تم نے کہا اس کا مطلب تم نے آفر کیا ہے اپنی سروسز کو۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو جیسے احرام باندھنے کے بعد لبیک کا آپ آنسر کرتے ہیں، اللہ کو آنسر کرتے ہیں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں سب چیزوں کو چھوڑ کے تیرے پاس آ رہا ہوں، جو تجھے پسند ہے اس پہ میں اب عمل کروں گا جب تک میرے جسم پہ احرام رہے گا۔ اسی طرح جب تم نے امام حسین کو کہا نا لبیک یا حسین، تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ زبان کی نوک سے نہیں کہنا ہے نا، اب اسی انداز سے اپنی لائف کو سپینڈ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی سروسز کو آفر کیا ہے امام حسین کو، ٹوٹل آپ نے آفر کیا ہے کہ اے مولا حسین میں حاضر ہوں، لبیک یا حسین، مولا میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا حسین نے ان کو کہاں تک پہنچایا، جو بھی تھے عاشورے میں کربلا میں انہوں نے سب نے لبیک کہا، ہر منزل پر لبیک کہا، لیکن وہ لوگ وہی چاہ رہے تھے جو حسین چاہ رہا تھا۔ اب محرم شروع ہو گیا، اب ہم سب کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین کہ مولا میں حاضر ہوں، تو سب سے پہلے چیک کرو کہ کر کیا رہے ہیں۔ لبیک اگر رضوی کالج میں ہم نے کہا اور باہر نکل کے وہی کام کیا جو حسین کو پسند نہیں ہے تو دین واٹ، پھر کس زبان سے کہہ رہے ہیں لبیک؟
سب سے پہلے چیک کرو لبیک. اچھا آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ میں نے کہا زبان سے کہہ دیا, کیا فرق پڑے گا؟ حسین اگر ایکسیپٹ نہیں بھی کرتا تو ہم کو کیا, ہمارا کاروبار تو چل رہا ہے, ہماری بزنس تو چل رہا ہے, ہماری جاب تو چل رہی ہے, ہماری زندگی تو چل رہی ہے, ہم تو بامبے میں بڑے خوش ہیں. کب تک رہیں گے؟ کب تک؟ کوئی گارنٹی ہے؟ پوری عبادت ایک طرف, نصرت امام ایک طرف. یہ یاد رکھیں, کوئی عبادت قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتی, میں ذمہ دار اپنے الفاظ کا, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار. کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک رضا حسین نہ ہو, امام حسین راضی نہ ہو. اگر امام حسین راضی نہیں ہے تو نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. یہ واجب ہے, یہ کرنا ہے, لیکن مائنس حسین اسلام وہ لفافہ ہے, وہ انویلپ ہے جس میں خط نہ ہو. انویلپ کی ویلیو نہیں ہے, ایک 1 روپی میں انویلپ ملے گا, لیکن یہی انویلپ میں اگر آپ $100,000 کا چیک رکھ دیں تو یہ انویلپ کی کتنی ویلیو ہو گئی, ورنہ یہ انویلپ آپ گاربیج میں ڈال دیں گے, کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 روپے کا انویلپ کی ویلیو اس وقت پڑی کہ جب اس میں 100,000, مثال دے رہا میں, $100,000 کا چیک اگر اس میں ہے تو انویلپ کو آپ پیار بھی کریں گے, چومیں گے بھی, احتیاط سے رکھیں گے, لاکر میں رکھیں گے, اس طرح باہر نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ اس کے اندر کی جو چیز ہے اس کی ویلیو ہے. تو ایگزیکٹلی اسلام بغیر حسین ایک سکیلیٹن ہے, سکیلیٹن ہے. روح اسلام حسین ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ روح ہے اسلام. مثال کے طور پہ باڈی میں جب تک روح ہے باڈی کی ویلیو ہے, جب تک باڈی کے اندر ہماری روح ہے ہماری باڈی کی ویلیو ہے. ایک دفعہ روح نکل جائے ہماری باڈی کی کیا ویلیو ہے؟ ہم لے کے جا کے لٹرلی زمین کے اندر ڈال دیتے, اب بند کر دیتے, باڈی سڑ جاتی, باڈی ختم ہو جاتی, ہم کیئر بھی نہیں کرتے. کبھی کوئی گیا آرام باغ میں جا کے چیک کرا کہ میرے باپ کو میں لٹایا تھا 5 سال پہلے, اب کیا حال ہے میرے باپ کا اندر؟ کوئی جا کے پوچھ چیک کرتا ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں؟ ہم کو پرواہ نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. وہ باڈی کی کیا ویلیو ہے ہمارے پاس؟ ہمارے باپ کی ویلیو کی وہ باڈی کی ویلیو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جب تک روح ہے اندر لاکھوں روپیہ اس کے میڈیسن میں خرچ کرو گے کہ باڈی صحیح رہے, باڈی انٹیکٹ رہے, باڈی کو کوئی پرابلم نہ ہو. روح جب تک ہے, اور روح نکل جائے 1 روپے کی ویلیو نہیں ہے. لے کے جا کے اندھیرے میں ڈال دیتے اور پھر پوچھتے بھی نہیں, پھر کیئر بھی نہیں کرتے, پھر سوچتے بھی نہیں کہ کس حالت میں اندر باڈی سڑ رہی ہے. اتنا انقلاب, اتنا بڑا ریولیوشن آیا کیسے؟ یہ صرف روح کا ہے. اسی طرح اسلام کی روح حسین ہے, مائنس حسین اسلام کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں, ویلیو کو سمجھے, لبیک یا حسین کے اہمیت کو سمجھے, اس کی امپورٹنس کو سمجھے. ہماری زندگی, ہماری لائف جو چل رہی ہے وہ بیکاز آف امام حسین. جو ہمارا اسلام ہے, جو ہماری عبادتیں ہیں, جو ہماری نمازیں ہیں, لوگ یہ سمجھے کہ ہم بڑا سجدہ کرتے ہیں. بابا سنو, صرف سجدے اگر آپ کرتے رہے نا, ہم سے کہیں زیادہ سجدہ شیطان نے کیا تھا, لیکن روح نہیں تھی اس کے پاس. جب اللہ نے اس کو آرڈر کیا کہ جا سجدہ کر لے, اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ. آپ سمجھے بات؟ تو اس کی امپورٹنس کو جانیں. جب آپ کہہ رہے لبیک یا حسین تو اس کی ویلیو ہے. آپ نے اپنے سروسز کو آفر کیا ہے. آپ خود امیجن کریں, جب آپ کوئی جاب میں سروسز کو آفر کرتے ہیں تو آپ خود ڈکٹیشن دیتے ہیں یا سامنے والے کد سے ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ خود چیک کرتے ہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے. جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے آرگنائزیشن کی, اس کو آپ فالو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اسلام ویسی ہے. جب آپ نے آفر کیا اپنی سروسز کو تو پھر آپ کو اسی انداز سے زندگی گزارنا ہے, اسی انداز سے اپنی لائف کو سپینڈ کرنا ہے بامبے میں, جیسا امام حسین چاہتے ہیں. اگر امام حسین یہ چاہتے
کہ ہم میوزک نہیں سنیں تو ہم کو سننا نہیں ہے. حسین چاہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ٹونز بدلیں تو ہم کو بدلنا ہے. تیسری چیز جو امام حسین کو پسند نہیں ہے وہ ہے رزق حرام. دیکھیے آپ زبان سے لبیک یا حسین کہتے رہے اور اگر آپ کے جسم میں آپ کے پیٹ میں رزق حرام جا رہا تو لبیک یا حسین کا اثر ہونے والا نہیں ہے. بلیو می، میری بات پہ ٹرسٹ کریں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام حسین کا جملہ ہے. عاشورے کے دن 10 محرم کو صبح کے وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے سر کے اوپر رسول اللہ کا عمامہ پہنا، دوش پہ رسول کی ردا ڈالی، ہاتھ میں رسول اللہ کی سٹک کو لیا، پیر میں رسول اللہ کے شوز کو پہنا، نالین کو، ٹوٹل سر سے لے کے پیر تک رسول کا ڈریس پہنا اور کیمل کو منگوایا. زلجنا کو نہیں منگوایا، کیمل پہ سوار ہو گئے. اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے، پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے. حسین اونٹ پہ بیٹھے میدان میں آئے، عمر سعد کو بلایا اور عمر سعد کو بلا کے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فوج کی آواز آ رہی ہے اس کو روک دے. آپ کو پتا ہے جو میکسیمم روایتیں وہ 120,000 کی ہے. 1,20,000 کی فوج کربلا میں موجود تھی. 70,000 90,000 اور 1,20,000 پورے شہر کے شہر خالی ہو گئے تھے. یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کے لیے حسین کے خلاف. 1,20,000 کی فوج ہے، آج کی آرمی نہیں. اس زمانے کی جو آرمی تھی وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھی، ہارسز پہ، ہاتھ میں تیر تلوار نیزے پورا ہتھیار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے. بات سمجھ میں نہیں آتی، آواز ایسے بازو کوئی کھڑا ہوا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی. اتنی چیخ پکار تھی، ایک شور تھا، ایک آوازیں بلند تھی، ہتھیار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے، جانوروں کی آواز، انسانوں کی آواز، سانس چل رہی ہے، تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. کربلا کے میدان میں ایک ہجوم تھا، ایک آوازیں تھی. حسین نے عمر سعد سے کہا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ آوازوں کو بند کروا دے. آپ دیکھیں کہ عمر سعد کا جواب کیا تھا. عمر سعد نے کہا کہ فرزند رسول، اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو یہ جانوروں کی آواز کون بند کروائے گا؟ یہ ہتھیاروں کی آواز کو کون بند کروائے گا؟ تو حسین نے کہا کیا میں بند کروا دوں؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. عزیزو یہ دشمن کی روایت ہے. جب عمر سعد نے کہا کہ آپ کا اختیار ہے تو فاطمہ کے لال نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی ایسے. یقین کریں جو روایت کا جملہ، نگاہ، حسین نے کچھ کہا نہیں، خالی ایسے نگاہ ڈالی پورے میدان کے اوپر. نگاہ کا ڈالنا تھا، ہتھیار اپنی جگہ خاموش ہو گئے، انسانوں کی سانس اپنی جگہ رک گئی، جانور خاموش ہو گئے، پورے کربلا کے میدان میں سکتہ چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس. یہ حجت خدا کی طاقت ہے، یہ حسین امام ہونے کی طاقت تھی. امام نے کہا نہیں، ایک نگاہ کا ڈالنا تھا، پورے کربلا کے میدان میں سکتہ تھا، پن ڈراپ سائلنس تھا. اب حسین نے کہا کہ عمر سعد، پوری فوج کو ایڈریس کیا، پوری فوج کو، سب گھوڑوں کے رکابوں پہ ایسا کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے کہ حسین کہتے کیا. حسین نے پوری فوج کو دیکھ کے ایڈریس کیا، خطاب کیا، کہا سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں کون ہوں. میرا نام حسین ابن علی ہے، میں رسول کا نواسہ ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا لال ہوں، میں سدرۃ المنتہا ہوں. یہ وہ امام کا ٹائٹل ہے جو آج بھی کربلا معلیٰ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو، کربلا کے جو دروازے ہیں ان دروازوں پہ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکہ یا سدرۃ المنتہا. یو نو واٹ از سدرۃ المنتہا؟ جو اینڈ ہے عرش الہی کا، بالکل اینڈ جو ہے سدرۃ المنتہا، جہاں رسول معراج پہ گیا تھا. حسین نے کہا میں سدرۃ المنتہا ہوں.
ٹوٹل اپنا انٹروڈکشن کرایا. اس کے بعد عمر سعد سے پوچھا یہ بتا کہ کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا ہے؟ اس نے کہا نہیں لایا چینج. حسین نے کہا کیا میں نے نماز کو بدلا ہے؟ اس نے کہا نہیں بدلا. حسین نے کہا کہ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کیا. پھر کہا کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کیا. پھر امام نے کہا جب میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کا جملہ کیا تھا؟ جب حسین نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو، دشمن کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی چینج نہیں لایا، تو اس وقت امام کا جملہ ہے کہ پھر مجھ سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا بغضاً لأبی، آپ کے باپ کے بغض میں ہم جنگ کر رہے ہیں. تو اب کنفرم ہو گیا جنگ اسلام کی نہیں تھی، جنگ علی کی دشمنی میں تھی. جب یہ کہا تو امام نے ایسا آستین کو الٹ کے کہا اب مجھ پر جنگ واجب ہو گئی. یہ کہہ کر اپنا ٹوٹل انٹروڈکشن کرا کے واپس آ گئے. اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ ان کا ویٹ کرتے، ان کا جواب سنتے، ان کا آنسر سنتے، آپ رکے ہی نہیں، واپس آ گئے. جب اصحاب نے، امام کے چاہنے والوں نے یہ کہا مولا آپ ویٹ کرتے ہیں ان کا آنسر تو سنتے کہ وہ چاہتے کیا ہے، تو حسین نے کہا کہ ان کے مجھے پتا ہے کہ میری بات کا اثر، کتنا بڑا جملہ ہے دوستو، پلیز غور سے سنو. حسین نے کہا مجھے پتا ہے، امام کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میری بات کا اثر ان کے اوپر کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے. اب بات کنفرم ہو گئی امام سے کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا، حرام غذا ہوگی، تو پھر امام بھی آ کے اگر کہے گا تو اثر نہیں ہوگا. تو لبیک یا حسین کا تیسرا آنسر 9 محرم تک لے کے جاؤں گا لبیک میں. میں جو چاہتا ہوں نا کہ ایک ٹوٹل ریولیوشن آئے لبیک کے اوپر، کہ جب آپ نے آفر کیا اپنی سروسز کو تو اس کو فلفل کرنا آپ کی ذمہ داری. 2012 کے اس محرم میں 1434 ہجری کا یہ محرم جو رضوی کالج میں ہو رہا ہے، اس میں ہر شیعہ یوتھ کی ذمہ داری. میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، ان لڑکیوں سے لڑکوں سے کہہ رہا کہ تمہارے اوپر اب ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے. تم نے لبیک یا حسین کہا ہے تو اب وہ اس لبیک کو ایسا فلفل کرو. اس لیے کہ امام کا جملہ کہ اگر تمہارے پیٹوں میں حرام ہوگا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. دوستو ہر انسان، ہر امام کا چاہنے والا خود ڈیسائیڈ کرے کہ کیا رزق حرام ہماری زبان پہ آ رہا ہے. اگر رزق حرام رہے گا تو امام کی بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے. اگر امام کی بات کا اثر نہ ہو تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر ہم کیا محرم ایک سال میں ہر سال 10 دن آتے ہیں تو 10 دن کرنا یہ ہے محرم؟ مقصد حسین یہ ہے، لبیک یا حسین یہ ہے. یہ چیک نہیں کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو اس پہ جا کے سوچنا نہیں ہے کہ اگر یہ حال ہو جائے گا تو پھر ہمارا ہوگا کیا. ہم سٹینڈ کہاں کریں گے دوستو، سٹینڈ کہاں کریں گے اگر ہم اپنی سروسز کو آفر کر کے. آپ کو یہ پتا ہے کہ زیارت وارثہ میں امام حسین کے بیٹے نے کیا کہا؟ لعن اللہ امتن، پلیز غور سے سننا، لعن اللہ امتن خطلت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. ہر آدمی زیارت پڑھتا ہے وارثہ. امام کا یہ جملہ عابد بغلامی کا جملہ نہیں ہے، وارثہ کا جملہ ہے. لعن اللہ امتن خطلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے ظلم کیا ان پہ لعنت، اور جو سن کے خاموش بیٹھ گئے ان پہ بھی لعنت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وارثہ کہہ رہی ہے، وارثہ. تو اب آپ امیجن کریں کہ سن کے ہم خاموش بیٹھے، ہم کو کیا فرق پڑا؟ امام کہتا ہے جو سن کے خاموش بیٹھے سمیت پہ ڈالے گا فرضیت پہ، اس پہ لعنت ہے. اگر امام کی لعنت آ جائے تو پھر عبادتیں قبول ہوں گی؟
پھر ہماری نجات ہے، پھر ہم وہاں تک جا سکتے ہیں. زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. پلیز تھوڑا سا اویئرنس کو پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑنا ہے دوستو جو چیزوں کو حسین پسند نہیں کرتا. انسان کو اس لیے کہ لبیک یا حسین کہنے کے بعد کربلا والوں کی زندگی کو اپنے آئیڈیل اپنے سامنے رکھیں اور چیک کرتے رہیں کہ حبیب کیا کرتا تھا، مسلم کیا کرتا تھا، زہر کیا کرتا تھا، حسین کے ساتھی جتنے کربلا میں تھے انہوں نے کیسے اپنی لائف کو گزارا. میں بتاؤں گا انشاءاللہ ان مجالس میں کہ انہوں نے لائف کو کیسے گزارا. اور اگر ان کی لائف کے اوپر ہماری زندگی نہیں جمتی تو پھر ہم کیا مظلوم امام کی نصرت کر سکتے؟ کیا پھر ہم اپنے امام کے ساتھ رہ سکتے؟ کیا پھر ہم اپنے امام کی آرمی کو جوائن کر سکتے؟ کیا پھر ہم کو یہ رائٹ ہے کہنے کا لبیک یا حسین؟ ہم کیا سمجھ کے ہم کس طرح سے ہم مظلوم امام کو اپنی سروسز آفر کر رہے؟ دوستو حسین اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. تھوڑا سا آگے بڑھو، تھوڑا سا آگے بڑھو. اب جو پچھلا تھا نا اس کو بھول جاؤ. ایک نیا پیج 1434 ہجری محرم میں ایک نیو پیج سٹارٹ کرو. اپنی لائف کی زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ کرو. جو کچھ ہوا اب تک، جو 29 ذیلحجہ تک جو کچھ ہم نے کیا اپنی پوری لائف میں، جسٹ سے سوری ون ٹائم. ایک دفعہ سوری بولو فرام یور ہارٹ. اس کے بعد نیو پیج سٹارٹ کرو. 1434 ہجری کا محرم ہم سب کے لیے ایک نئی زندگی کا ورق کھلے، ایک نئی زندگی کا پیج کھلے، ایک نئی لائف سٹارٹ ہو. اس کے بعد دیکھو آپ یہ مت سمجھو حسین اتنا کریم ہے. میں اب آپ کو مثال دوں کہ کتنا بڑا کریم ہے آپ کا امام. جناب حر 9 محرم 61 ہجری عاشورے سے ایک رات پہلے زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہگار کون تھا؟ سب سے بڑا گناہگار کون تھا؟ پوری زمین کے اوپر، پوری دنیا میں سب سے بڑا گناہگار حر تھا. سب سے بڑا گناہگار حر تھا. آپ کو پتہ ہے شب عاشور تک، میں شب عاشور بھی کیوں کہوں، صبح فجر تک زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہگار جو تھا وہ حر تھا. کیوں؟ حر وہ ہے کہ جس نے امام حسین کو راستے میں گھیر کے لایا تھا. کربلا جو حسین آئے تھے، امام حسین مکے سے کوفہ جا رہے تھے. راستے میں امام حسین کربلا سے 100 کلومیٹرز کے قریب یا 70-80 کلومیٹر سے پہلے امام رکے ہوئے تھے. کوفہ جانا تھا. ایک جگہ امام کیمپ کیے ہوئے تھے. امام حسین نے دیکھا، مولا عباس نے آگے کہا کہ مولا حسین سامنے ایک بہت بڑے آرمی ہے، ایک لشکر ہے جو ادھر آ رہا ہے. اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ مائلز آف مائلز دور سے بتا دیتے تھے کہ اس لشکر میں کتنے تیر ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے. اس زمانے کی نالج الگ تھی، بالکل عجیب تھی. کہ مثال کے طور پہ 100 کلومیٹرز کے اوپر کوئی آرمی ہے تو یہاں بیٹھ کے بتاتے. دوسری چیز، اپنے کان کو زمین پہ رکھ کر بتاتے کہ کتنے گھوڑے کتنے جانور ہیں. بعض لوگ ان میں ایسے ماہر تھے کہ جو ہوا کی خوشبو اسمیل سن کے بتاتے کہ کتنے انسان ہیں اس لشکر میں. اس زمانے میں اس طرح سے لوگ چیک کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ آپ دور سے دیکھ کے جو ہے نا بتا دیں کہ آرمی یہاں پہ. آج ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی. اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ 100 کلومیٹر دور سے بتا دیتے تھے کہ سامنے دشمن کا لشکر ہے یا چاہنے والوں کا لشکر. مولا عباس نے آگے امام حسین سے کہا کہ مولا 100 کلومیٹر کے قریب ایک لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے. ان کی آرمی پوری تیار ہو گئی. 2 آدمی کو حسین نے بھیجا، معلوم کرو کس کا لشکر ہے. ان لوگوں نے آگے کہا کہ حر کا لشکر ہے اور وہ بہت پیاسا ہے، بے انتہا پیاسا ہے، مر رہے ہیں وہ لوگ. آپ کو پتا ہے حسین کے کرم کا اندازہ لگائیں گے آپ؟ حسین تو جانتے ہیں کہ آنے والا دشمن ہے. امام نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ مولا عباس سے کہا کہ جتنی مشک ہے نا پانی کی جس میں سیو کرتے تھے اس کو سب کھول دو اور یہ پورے لشکر کو پانی پلاؤ.
مولا عباس نے کہا مولا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے. حسین نے کہا سب کو پلاؤ, جانوروں کو بھی پلاؤ. حسین یہ پانی کو سیو کر سکتے تھے. امام کو علم تھا, امام کو نالج تھی کہ آنے والا زمانہ کیا آنے والا ہے. لیکن کرم حسین دیکھو کہ اگر کوئی تمہارے پاس پیاسا یا بھوکا ہے اور تمہارے پاس سیونگ ہے, تمہارے پاس پانی ہے اور یا اناج ہے, تو یہ مت سمجھو کہ اس کو بھوکا مر جاؤ گے اور تم دو گے نہیں. یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے آج کے زمانے کے لیے کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ کے فقیر مانگے تو اس کو یہ کہہ کر مت واپس کرو کہ تم پروفیشنل ہو. یہ بہت کامن چیز ہے. میں کیا کروں, بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو پروفیشنل ہے, یہ تو سب کے پاس جاتا ہے. کتنی آسانی سے کہتے ہیں پروفیشنل ہے. ہم پروفیشنل نہیں ہیں. ہم اللہ کے سامنے جا کے مانگے اور اللہ کہتے ہیں اے بابا تو بھی تو پروفیشنل ہے. کیا آنسر ہے ہمارے پاس؟ ہم نہیں ہیں پروفیشنل. ہم تو جا کے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار جو کچھ دینا ہے بامبے میں مجھے دے, کسی کو دے ہی مت, ہر چیز مجھے مل جائے, دوسرے بھائی کو ملے ہی نہیں. یہ تو ہمارا عالم. سامنے والے کو کہنا آسان ہے کہ پروفیشنل ہے. ہم اللہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں پلیز فارگیو می, مجھے دے مجھے دے. مانگنے سے ضرور مانگو. اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ تیرے سامنے آیا تھا, تو نے ہاتھ کو پیچھے کر دیا پروفیشنل کہہ کر. تو بھی تو بڑا پروفیشنل ہے. تو آنسر کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھو, جو کچھ مل رہا ہے نا وہ ایک کرم ہے امام کا. پروفیشنل کہہ کر کسی غریب کو آگے مت بڑھاؤ. مولا علی کا عجیب جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو اس نے اپنی عزت کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ دیا. کتنا عجیب جملہ ہے, نہیں کتنا عجیب جملہ ہے مولا کا. اگر کوئی ہاتھ کو پھیلاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کو خالی مت کرو. مولا علی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہو سکتا ہے یہ خدا کا ہاتھ ہو. اللہ کہے گا روز محشر میں تیرے دروازے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا, تو بندہ کہے گا پروردگار تیرے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. تو آواز آئے گی کہ وہ ہاتھ جو فقیر کے ہاتھ تھے وہ میرے ہاتھ تھے. نہیں دے سکتے, ہیلپ نہیں کر سکتے, پولائٹلی بولو, پولائٹلی بولو, روڈلی مت بولو. پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لو, سوری بول دو, بول دو بابا سوری, پولائٹلی پولائٹلی. اسلام اخلاق کا مذہب ہے. رسول خلق عظیم کا مالک تھا. رسول اخلاق کو لے کر آیا تھا. سب سے بڑی بات لبیک یا حسین کا یہ بھی میسیج ہے کہ اپنے اخلاق کو, اپنی زبان کو اتنا پاک کرو کہ جس زبان سے تم حسین حسین کہتے ہو اس زبان میں تو مٹھاس آنا چاہیے, سویٹنس آنا چاہیے. جس زبان سے حسین حسین کہتے ہو اس زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو. دوستو زبان اگر اچھی ہوگی, مٹھاس ہوگی تو دشمن کو اپنا کر لو گے تم. اور اگر زبان اچھی نہیں تو ہر کے لشکر کو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. پورا لشکر پانی پیتا ہے. جانور کے سامنے حسین نے پانی رکھ دیا, جانور بھی پی لیا. جب سب پی گئے تو ہر تو دشمن یزید کی طرف سے آیا تھا, یزید کی آرمی کا آدمی تھا, یزید نے بھیجا تھا ہر کو. ہر نے کیا کیا, جب پانی پی لیا, صحت ہو گئی, تندرستی آ گئی, لائف آ گئی, اپنے اس ہاتھ کو مولا حسین کے زلجنا کے لجام پہ ڈال دیا, گھوڑے کے. حسین گھوڑے پہ, زلجنا پہ, یہ اپنے ہاتھ کو لے کے ایسے ڈالتا ہے. ڈال کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا, آپ میرے ساتھ چلیں گے. اس کی جرت دیکھیں, آپ اپنے ہاتھ کو حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ڈالتا ہے. ڈال کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا, اب آپ کو میں مثال کے طور پہ میں اریسٹ کر رہا ہوں, آپ کو, آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو حسین نے ایک جملہ کہا. حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. عرب میں اگر کسی کی انسلٹ کرنا تو کہتی تیری ماں تیرے غم میں, تم مر جا تیری ماں روئے. جیسے ہی حسین نے کہا ہر لشکر کا سردار ہے, اپنے پورے لشکر کا سردار تھا, اس نے سر کو جھکا کے کہا فرزند رسول عرب کی زمین کے اوپر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ایسی بات کرے, میں اس کو جواب دیتا
لیکن سر کو جھکا کے کہا میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. آپ سمجھے کتنا اس نے ریسپیکٹ کیا بی بی کا, شہزادی کا کتنا ریسپیکٹ کیا مادر حسین کا. کہ میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے بھی نہیں لیتا. اتنا پاک نام ہے. حسین نے جب دیکھا کہ اس نے ماں کا اتنا احترام کیا تو حسین نے حر کو جو عزت دی نا, سب کو عزت دی حسین نے, لیکن حر کو جو عزت دی وہ کسی کو نہیں ملی. ہر شہید حبیب اتنا بڑا صحابی, لیکن امام حسین نے جو حر کو عزت دی اس لیے کہ اس نے ماں کا احترام کیا تھا. جب حر گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا کربلا میں تو امام حسین نے کسی کے سر کے اوپر وہ رومال نہیں باندھا جو رومال فاطمہ کا حر کے سر کے اوپر باندھا. عزیزو, حر وہ بادشاہ ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج موجود ہے. سارے دنیا کے تاج ایک طرف, رومال فاطمہ ایک طرف. تو حر حسین کو گھیر کے کربلا لایا. شب عاشور تک زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہگار حر تھا, سب سے بڑا گناہگار. لیکن عاشورے کی صبح کا وقت حسین نے علی اکبر سے, بی بی زینب نے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. شہزادی جانتی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. کسی کا سویا ہوا ذہن اس کو جھنجھوڑنا ہے, کانشیس کو ہلانا ہے. بی بی نے کبھی نہیں کہا پہلی میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا, میں پہلی محرم سے 9 محرم تک کبھی بھی شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. لیکن زینب شریکت الحسین ہے, شہزادی جانتی ہے کہ آج کسی کے ذہن کو, کسی کے کانشیس کو ہلانا ہے. تو آج بی بی نے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. تو شہزادے نے اللہ اکبر کہا. کہنا تھا حر اپنے کیمپ سے باہر آ, یزید کے کیمپ میں ہے حر, یزید کی آرمی میں ہے, 2 دن 3 دن سے پیٹ بھرا ہوا ہے, آرام سے کھاتا پیتا ہے. کیمپ سے باہر آیا, آ کے اپنے دروازے پہ ایسا ٹہلنے لگا, واک کرنے لگا سر کو جھکا کے. تو عمر سعد نے کہا حر تم اتنے بڑے بہادر ہو, اتنے چھوٹی سی آرمی کو دیکھ کے ڈر گئے؟ اگر تمہاری طبیعت نہیں صحیح ہے تو جاؤ کیمپ میں آرام کرو, ہم دیکھ لیں گے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو. تو حر نے پلٹ کے کہا میں ڈرا نہیں, میں جہنم اور جنت کے درمیان ٹہل رہا ہوں. اگر میں نے حسین کو قتل کیا تو جہنم کے شعلے میرے سامنے ہیں, اور اگر میں حسین کے پاس چلا گیا تو جنت میرا ویٹ کر رہی ہے. تو عمر سعد نے کہا کہ کون, تم حسین کے پاس جاؤ گے؟ بریک کیا نا, آرمی کو بریک کر کے گیا. تو کہا ہاں میں حسین کے پاس جاؤں گا. حر چلا. اب دیکھو دوستوں, میں نے کہا نا کہ 29 ذیلحجہ تک جو کچھ آپ نے کیا اس کا سوری اس 10 دن میں بول کے نیا پیج سٹارٹ کرو. جو میں نے کہا اس کو میں اب کمپلیٹ کر رہا. حر اب تک جہنم کے دروازے پہ تھا, حر حسین کا اوبیڈینٹ نہیں تھا, حر گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, حر پوری زمین پہ سب سے بڑا گناہگار تھا. لیکن حسین, اس کو پتا ہے کہ میں اگر سوری بولوں گا جا کے حسین کے پاس تو میری زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ ہوگا. وہ کیا کیا, حر آیا حسین کے پاس. آپ جانتے کیسے آیا؟ وہ آیا, آ کے حر نے پوری تقریر نہیں کی, سپیچ نہیں دی, بلکہ حر نے آ کے ایک جملہ کہا. میں وہی چاہتا جو آج کی مجلس کا جو ٹوٹل میسیج ہے وہ یہی کہ 29 ذیلحجہ تک جو کچھ ہم نے کیا فائن, اس کو سوری بولنے کے لیے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر حسین سے ایک دفعہ سوری بولو اور اپنی پیج کو نیا سٹارٹ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ حسین تم کو عطا کیا کرتا ہے, حسین دیتا کیا ہے. اب کہو لبیک یا حسین. حر نے آگے کیا کہا؟ حر آیا, آنے کے بعد ایک جملہ کہا, اپنے سر کو حسین کے پیروں پہ رکھ کے کہتا ہے فرزند رسول میں اپنی ساری غلطیوں کی, تمام چیزوں کے لیے میں سوری بولتا ہوں, مولا مجھے پلیز معاف کر دے, فارگیو می. تو حسین نے کیا کیا, حر کو ایسا اٹھایا, سینے سے لگایا, لگا کے ایک جملہ کہا کہ حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ کوئی نہیں بول سکتا تھا سوائے حسین کے کہ میرے خدا نے تجھے معاف کیا. ایک جملہ دوستو,
میں یہی کہتا اپنے یوتھ سے, just say from your heart to your imam, to your imam, to your imam, to your imam, کہ مولا I'm sorry مولا, please forgive me. ایک جملہ, اس کے بعد کہو لبیک یا حسین. Then you see the reward from your imam. آپ امیجن, آپ کے سامنے میں نے حر کا واقعہ اس لیے پڑھا کہ آج حر کے سر پہ وہ تاج ہے, حر کے سر پہ وہ کراؤن ہے, کراؤن ہے جو فاطمہ کے ہاتھوں کا بندھا ہوا ہے. وہ کراؤن حسین حر کے سر کے اوپر ہے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ ہو جائے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ لبیک یا حسین, حسین ایکسپٹ کر لے آپ کی سروسز کو, then you see, آپ امیجن نہیں کر سکتے دوستو, جن جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا آج وہ زندہ ہیں, اور جنہوں نے حسین سے ٹکر لی آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے, ختم ہو گئے. ان چیزوں کے لیے آپ کو ہر چیز کا سوری بولنا ہے, ہر چیز کے لیے سوری بولنا ہے کہ جو ہم نے کیا. آج کی مجلس میں جو میں نے کہا, رزق حلال کی طرف پلیز پلیز رزق حلال کی طرف جائیے. کوئی بھی ایک پیس آف بریڈ بھی حرام کا رزق مت لو. آپ ایک چیز یاد رکھو, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ میں رزق حرام حاصل کر رہا ہوں, میری وائف, میرے بچے, یہ معصوم بچے جو ہے نا, میں اگزامپل دے رہا, میں گلوبل میسیج دے رہا. میری مجلس لائیو جاری پوری بامبے میں, نیٹ پہ جاری دنیا بھر میں. جو بھی میسیج سن رہا, میرا مقصد آپ نہیں ہے, میرا مقصد بامبے کا کراؤڈ نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ٹوٹل میسیج محرم کا لبیک یا حسین کا پتہ چلے نا کہ کیا ہے لبیک یا حسین. ایک پیس آف بریڈ بھی ہم لا رہے ہیں نا حرام کا, تو یہ جو معصوم بچے ہمارے ہیں نا, آپ اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہو. ارے بابا میں کھا رہا نا, لیکن اگر میں اپنی وائف کو کھلاؤں, میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں, تو who is responsible? Who is responsible? میں. اگر بچہ بگڑتا ہے, گناہ ہوتا ہے, تو I'm responsible. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں وہ پیریڈ دیکھ رہا ہوں, میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو ذبح کر دیں گے. تو مسلمان رونے لگا. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کا کلمہ پڑھنے والے, آپ کے نام پہ زندگی گزارنے والے, آپ پہ ایمان لانے والے. تو کہا کہ ہاں میں وہ پیریڈ دیکھ رہا ہوں, میں وہ زمانہ دیکھ رہا. رسول کی آنکھوں میں آنسو. اصحاب نے پوچھا کہ کیسا قتل کریں گے؟ تو رسول نے کہا کہ تلوار سے صرف قتل نہیں ہوتا, اگر بچوں کو دین سے ہٹا رہے, بچوں کو رزق حرام کھلا رہے. تو آج ایک رزق حرام آپ نے نہیں کھلایا, ایک پیس آف بریڈ نہیں کھلایا, بلکہ پوری لائف کے لیے اس کے بلڈ میں, اس کے خون میں جو اثرات پیدا ہوتے. دوستو کیوں ہمارے پاس منع کیا گیا کہ کہیں بھی جا کے ادھر ادھر جا کے مت کھاؤ؟ کیوں منع کیا گیا؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا کہ نجسن, لفظ نجسن قرآن استعمال کر رہا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یو نو ویری ویل کہ کہاں کھانا ہے کہاں نہیں کھانا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو کھا رہے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی رزق حرام ہمارے پاس, تو کھیری ہم نہیں کرتے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم شادی کر رہے, بڑے بڑے کیٹرز کو بلا رہے. دیکھیں کیٹرز کو بلانے سے تمہارا سٹیٹس نہیں بڑھ رہا, لیکن چیک کرو کہ کیٹر کون ہے. چیک کرو ہماری ہمت اتنی ہے کہ میں نہیں چاہتا, میں نام نہیں لے رہا, میں بامبے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام بات کر رہا. حالت یہ ہے کہ ایسے کیٹر جس کا نام میں ممبر سے نہیں لے سکتا. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا. اتنا بڑا وہ ڈائننگ ہال کے اوپر انہوں نے نام بھی لگا دیا کہ یہ کیٹرنگ فلاں کیٹر کی, یہ کیٹرنگ فلاں کیٹرز کی, یہ کیٹرنگ فلاں کیٹرز کی. اب آپ جائیں اور کھائیں آرام سے. مطلب ہو کیئرز. اسلام ہو کیئرز کا مذہب نہیں ہے, اسلام کیئر کا مذہب ہے, اسلام کا فریم ہے. حسین نے ایک دوپہر میں پوری جان دی, پورے لشکر کو قربان کیا, علی اکبر جیسے بیٹے کو شہید کروایا اس اسلام کے لیے. اور اگر ہم 2012 میں کہیں کہ who cares, آج کے زمانے میں ہم کو ایسی رہنا ہے, نو. ایک چیز یاد رکھو, تمہاری عزت, تمہاری زندگی جو چل رہی ہے نا, یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا.
بس یہ اویئرنس ہمارے یوتھ میں آ جائے، یہ اویئرنس ہمارے یوتھ میں آئے کہ لڑکا اور لڑکی کہے کہ ہم اس اسٹیٹس کا کیٹرنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. کسی میں مورل ریسپانسبلٹی ہے. کوئی جرت کرتا ہے جب کارڈ آتا ہے، کوئی ہمت کرتا ہے بولنے کا کہ یار ان کے پاس تو مکس گیدرنگ ہے، میں نہیں جاؤں گا. کوئی وہ ہمت ہے؟ ارے پی آر بنانے کا چکر ہے کہ کون ڈپلومیسی. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے، اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے. پلیز، لبیک یا حسین بولنے کے بعد ڈپلومیسی نہیں ہے. اسلام میں حق کو حق بولنا ہے، باطل کو باطل بولنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں اپنی پوری زندگی ڈپلومیسی سے گزار لوں، آپ بھی اچھے. آپ کو پتا ہے کہ بی بی فاطمہ دربار میں آئی، فدق کا خطبہ جو بی بی کا سرمن ہے دربار کا سب کو پتا ہے. میری خواہش ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے، جا کے پڑھو. یوتھ کو کہہ رہا ہوں پڑھو، جا کے انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، ضرور وہ سرمن پڑھنا. آپ کیا کہہ رہے؟ بی بی وہ باغ فدق کے لیے گئی تھی دربار میں، چند جھاڑوں کے لیے، وہ ڈیٹس کے کھجور کے جھاڑوں کے لیے بی بی گئی تھی؟ نہیں، نام باغ فدق کا ہے. بی بی فدق کے جھاڑوں کے لیے نہیں گئی تھی. رسول کی بیٹی کا ایک ہی سرمن ہے، بس آخری جملے، گھڑی بالکل 50 منٹ ہو گئے، ایک ہی سرمن ہے. بی بی جھاڑوں کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ فاطمہ جو دربار میں گئی تھی وہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. بی بی نے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. مقصد یہ تھا، انٹینشن یہ تھا. جب مادر حسین حق بول رہی ہیں تو ہم کو آپ کو بی بی کا میسیج ہے کہ کبھی بھی اسلام میں ڈپلومیسی مت کرو. آج وہ پرابلم ہے نا، لبیک یا حسین کہہ کر ہم اگر ڈپلومیسی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کوئی چیز کی کیئر نہیں کرتے تو دین وی آر لوزر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بولوں، ہمارے پاس گولڈ کی مائن ہے، لٹرلی آپ کے ہاتھوں میں ڈائمنڈز ہیں. جو آج کل بات چل رہی نا کوہ نور ڈائمنڈ کی، اس کی بھی ویلیو نہیں. کوہ نور سے کہیں پلس ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ میں، یقین کر، ڈائمنڈز ہے، گولڈ کی مائن آپ کے ہاتھ میں. 14 معصومین کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک حسین ابن علی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین. حسین کو ہاتھ میں رکھ کر پریشان ہو، حسین کو ہاتھ میں رکھ کر سٹریس ہے، حسین کو ہاتھ میں رکھ کر بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، حسین کو ہاتھ میں رکھ کر نقصان اٹھا رہے. تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. پلیز میں یوتھ سے کہہ رہا، یہ 9 days میری باتوں پہ عمل کرو، اس کے بعد آپ مجھے دعا دیں گے. if you just listen what I'm saying، تھوڑا پراپرلی لسن کرو اور اس کو فالو کرو. ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس کے بعد دیکھو حسین ابن علی تم کو معراج پہ لے کے چلا جائے. نہیں لے کے گئے، جو حسین کا ساتھ دیا ان کو نہیں لے کر گئے. حسین نے آج کہاں پہنچا دیا، کہاں پہ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنا بڑا. اور آپ کو عجیب حیرت ہوگی کہ صرف حسین نے اس وقت نہیں، 1400 سال میں جن لوگوں نے ذکر حسین کو یا امام حسین کے نام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، پروموٹ کیا، حسین کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کیا، آج وہ زندہ ہیں دنیا میں، اور وہ لوگ مر گئے کہ جنہوں نے حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کی. یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے. بس دوستو 50 منٹس ہو گئے اور یہ ٹاپک تو چلے گی، 9 days تک چلے گی، اور بہت سی باتیں کرنا ہے، بہت سی آپ سے باتیں کرنا ہے. مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ رضوی کالج کا عشرہ ہر یوتھ کے لیے اتنا کامیاب ہو جائے کہ 10 دن کے بعد بامبے میں ایک ٹوٹل ریولیوشن آ جائے ہر گھر میں، کہ ہم کو وہ کرنا ہے جو حسین چاہتا ہے.
گھر کے دروازے کے اوپر, اپنے مین انٹرنس کے اوپر, اف یو نیڈ سم بلیسنگ, لبیک یا حسین لکھ کے لگاؤ مین انٹرنس کے اوپر. اور جب گھر میں انٹر ہوتے, جو مین ڈور ہے باہر نکلنے کا دوسری سائڈ پہ, پھر وہاں پہ انگلش میں لکھو یا عربی میں, یا آپ کو سٹیکرز ملتے وہ لکھو, اندر اور باہر لبیک یا حسین, اندر کی طرف بھی لکھو لبیک یا حسین. جب تم گھر میں انٹر ہو تو تمہاری نگاہ اس پہ پڑے لبیک یا حسین کے, مولا میں اپنی سروسز کو آفر کروں. جب آپ گھر میں انٹر ہو تو آپ کے دماغ میں لبیک یا حسین رہے, اور جب آپ گھر سے باہر نکلو آفس کے لیے, بزنس کے لیے, تو آپ گھر کے اس سٹیکر کو دروازے کے مین اس پہ اندر کی سائڈ پہ پھر لکھو لبیک یا حسین. آپ ٹرائی کرنا تو کم از کم آپ کا کانشیس آپ کو پکارتا رہے گا, کانشیس آپ کو ہلاتا رہے گا. جب بھی کوئی کام کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے میں ابھی لبیک یا حسین بول کے آ رہا ہوں کہ مولا میں اپنی سروسز کو آفر کر رہا ہوں آپ کو, لبیک مولا میں حاضر ہوں, میں ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. تو اندر اور باہر لکھو. خالی وہ لبیک یا حسین لکھنے سے جو برکت ہوگی نا, جو تم کو فکر پیدا ہوگی, جو تمہارا کانشیس تم کو پکارے گا, اس کا دیکھنا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے ہمارے علماء, میری تو پوری زندگی عرب میں گزر گئی, عرب کے بڑے بڑے علماء ان کے گھروں کے اوپر, ان کے دروازوں کے اوپر, عربی گھر جو ہوتے ہیں پرانے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, وہ یا فلیٹس میں ہیں, وہاں فلیٹس کا تو سسٹم ایکسپیٹس کے لیے ہے, جو لوکلز ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے چھوٹے بنگلاز میں ہوتے یا ویلاز میں ہوتے یا ٹپیکل عربک جو ہاؤس ہوتا ہے اس میں ہوتے. ان کے گھر کے دروازوں پہ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے لبیک یا حسین, اندر کی طرف پہ لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ جب پوچھا کہ کیوں لکھتے ہو تو کہا ہر وقت یہ احساس رہے, ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ مجھے اپنی سروسز کو حسین کو آفر کرنا ہے. گھر کے اندر جائے تو کوئی کام نہ کرے, گھر کے باہر آئے تو پھر وہ لبیک یا حسین بول کے آئے. کہا یہ دو لبیک کے بیچ میں اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو لائف ویسے گزرے گی جیسا حسین چاہتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھو, گجراتی میں لکھ لو, انگلش میں لکھ کے لگا دو, تو آلویز آپ کے دماغ میں لبیک یا حسین رہے گا. کوئی کام کرنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ میں نے لبیک کہا, حسین کو اپنی سروسز کو آفر کیا. بس دوستو, مولا آپ کو سلامت رکھے. کل اس پہ بولوں گا اور کہ گھر کے اندر لبیک یا حسین لکھنے سے ہوتا کیا. آپ ایک سلوات پڑھنے میں آواز بلند. لبیک یا حسین, یہ وہ سلوگن ہے, یہ وہ نعرہ ہے کہ جو انسان کی ڈیسٹینی کو بدل سکتا ہے. بلیو می, میں نے یوں ہی نہیں کہا, ڈیسٹینی کو بدل سکتا ہے. کیا تھے کیا ہو گئے. اس لیے جب ڈیسٹینی آپ کی بدلے گی نا, دین یو ول ریئلائز کہ حسین کے نام کی طاقت کیا ہے. آج 3 محرم کی رات ہے. آپ کو پتہ ہے حر نے جو روکا تھا نا, آج 2 محرم نے 3 محرم کی رات کو حسین کربلا پہنچ گئے. حسین کربلا آ گئے. عزیزوں, بڑا انتظار تھا محرم کا, ایک ایک دن تیزی سے گزرتا جا رہا, ایک ایک لمحہ تیزی سے گزر رہا. آج 3 محرم کی رات آ گئی, حسین کربلا آ گئے. یہ حسین کا لشکر جب کربلا پہنچا, اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. عزیزو, حسین جب کربلا پہنچے تو امام جس گھوڑے کے اوپر تھے وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. امام نے اپنے جانور کو بدلا. امام تو جانتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, لیکن صرف حجت کو تمام کرنا تھا. ایک دفعہ ایک گھوڑے کو بدلا, 2 گھوڑوں کو بدلا. روایتوں میں ہے کہ 7 جانوروں کو امام نے بدلا. اس کے بعد مولا عباس سے کہا کہ قریب میں جو لوگ ہیں ان کو بلا کر لاؤ. بنی اسد کا ایک ٹرائب تھا, وہاں رہتے تھے قریب میں, ان کو امام نے بلوایا. ان کو جب پتہ چلا کہ فرزند رسول آیا تو سب دوڑتے ہوئے آئے امام کی زیارت کے لیے. امام نے ان سے گفتگو کی, گفتگو کر کے کہا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام ہے. کسی نے کہا کہ مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام کچھ اور نام سننا چاہتے تھے.
ایک ضعیف شخص نے آگے بڑھ کے کہا، جو بہت بوڑھا تھا، کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس نام کربلا سنا، حسین گھوڑے سے اتر گئے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ گھوڑے سے اترے اور کہا کہ سنو میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا اس زمین کو آپ مت خریدے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس زمین پہ جو بھی آیا وہ مصیبت میں گھر گیا۔ تو امام نے پلٹ کے کہا کہ اب اس زمین کو ہم آباد کریں گے۔ بس عزیزو زمین خریدی گئی۔ امام نے زمین خریدا، مولا عباس سے کہا کہ پورے عماریوں کو روک لو، خیمے نصب کر دو نہر کے پاس، اب ہم یہیں رہیں گے۔ بس خیمے آئے، بیبیاں اتری خیمے میں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب زینب نے فضا کو بلا کے کہا فضا جا کر بھیا کو بلا کر لاؤ۔ فضا نے آگے کہا کہ آقا شہزادی بلا رہی ہے۔ حسین خیمے میں آئے بہن کے پاس تو شہزادی نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جب سے میں آئی ہوں ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ 3 محرم کی رات ہے، حسین کربلا آ گئے، کربلا آ گئے۔ بی بی نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جب سے میں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ بی بی اتنا تڑپ کے رو رہی ہے ایسے معلوم ہوتا اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تو حسین نے روتے ہوئے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں، ارے یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، بہن یہ کربلا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل کرے۔ بی بی آپ کے آنسوں کو قبول کر لے، بی بی قبول کر لے۔ غریبوں کا ذکر ہے، مظلوموں کا ذکر ہے، اس غریب حسین کا ذکر ہے کہ جس نے کا خود ایک جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا کر روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آ گئی، کبھی یہ سوچ کے روئے کہ میرے بعد سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ امام کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ امام نے بنی اسد والوں سے خریدا، زمین کو خریدا، زمین کو بائی کیا، اس کے بعد اس زمین کے پیپرز کو بنی اسد کے حوالے کر دیا اور کہا کہ سنو میں تم کو ہبہ کرتا ہوں اور میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا کہ دیکھو میرے بعد ہماری 10 محرم کو شہادت ہو جائے گی، جب شہادت ہو جائے تو ہم کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا دیکھو ہماری خبریں بننے کے بعد اگر کوئی زائر ہمارا آئے تو اس کو مہمان ضرور رکھنا، اس کو کھانا ضرور کھلانا، اس کو پانی ضرور پلانا۔ میں کہوں مولا کربلا میں بھوکے شہید ہو گئے اور اپنے زائرین کا اتنا خیال، اپنے زائرین کا حسین کو اتنا خیال۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ آج لاکھوں کی تعداد میں کربلا لوگ جاتے ہیں، جو کربلا کے راستے میں جو اربعین اور عاشورہ کرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راستے میں خیمے لگائے جاتے، کربلا کے عراق کے لوگ جو زائر آتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اس کو اس کے پیر دباتے، اس لیے کہ لوگ پیدل چل کے آتے، کوئی بصرے سے آ رہا، کوئی نجف اشرف سے آ رہا، جو راستے میں جب پیدل چل کے آتے تو پیروں پہ سویلنگ آ جاتی تو لوگ پیر دباتے، اس لیے وہ کرتے کہ وہ کہتے کہ ارے اسی طرح سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پیدل گئے تھے اس امام کی تعظیم میں۔ مصیبت کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے۔ حسین نے زمین کو خرید کے ان کے حوالے کیا۔
حوالے کر کے بنی اسد کے جو مرد تھے ان کو بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی، دشمن ہم کو دفن نہیں کریں گے، تم لوگ آ کے ہم کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے بنی اسد کی عورتوں کو بلوا کے کہا سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہم کو دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ عزیزو اس کے بعد حسین کی معراج غربت معراج پہ پہنچ گئی۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچوں کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ امام وصیتیں کرتے گئے اور وصیتیں کر کے زمین کو خرید لیا۔ عزیزو جو بنی اسد سے وصیت کی تھی اس پہ انہوں نے ایسے عمل کیا کہ جب 12 محرم کو بنی اسد کے مردوں نے کہا کہ ہم کو جا کر حسین کو دفن کرنا ہے، تو جب مرد چلنے لگے تو عورتوں نے کہا ارے حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، عورتیں بھی پیچھے چلنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ارے حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا۔ آج تک 12 محرم کو یہ بنی اسد کا قافلہ آتا ہے، سامنے مرد ہوتے، پیچھے عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ کو پتا ہے جب یہ لوگ آئے کربلا میں تو ہر طرف لاشیں تھی، کسی کے اوپر سر نہیں تھا۔ اب یہ پریشان تھے کہ کیسے دفن کریں۔ یہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک قیدی آیا، اونٹ بیٹھا، وہ طوق و زنجیر میں گرفتار تھا، وہ طوق و زنجیر کھلے، اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کا لاشا۔ ایک جوان کی میت پہ گیا جس کا سینہ زخمی تھا، اپنے سینے پہ مار کے کہا ارے یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ایک لاشے کو اٹھایا جو ٹکڑے ٹکڑے تھا، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ ایک چھوٹی سی میت کو اٹھایا، کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ سب میتوں کو اٹھا کر نشیب میں گیا، ایک پامال لاشے کے اوپر سر رکھ کر رونے لگے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ تو کہا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ بس عزیزو حسین کو دفن کر کے مولا نہر پہ آئے، ان سے کہا تم دور ہو جاؤ۔ عباس کی لاش کو رکھ کے اپنے رخسارے کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا کہ چچا آپ تو آرام کر رہے، آپ کی بہنیں زینب اور کلثوم کوفے میں ہے، بے ردا ہے، شمر تازیانے مار رہا، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، حسین کی غربت کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے عزاداری کر رہے اس کی حفاظت فرما۔ ہم کو سعادت دے کہ ہم لبیک یا حسین پہ ویسی خدمت کریں، ویسی نصرت کریں جیسا حسین ہم سے چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما، رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ اس سال محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے غریب امام کا ذکر کریں۔ جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ اسلام کے پرچم کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رضوی صاحب کے والدین ان کے بیٹے کے لیے پڑھ دیں، اور کل ٹھیک 8 بجے شاد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین
محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ابن الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک پر. پہلی مجلس سے یہ جو سلوگن ہے، یہ جو نعرہ ہے، 2 دن میں نے آپ کی خدمت میں کچھ معروضے کیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سلوگن ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ یہ وعدہ ہے، ایک لٹرلی ایک پرومس ہے کہ آپ اپنی سروسز کو امام حسین کو آفر کریں. مظلوم امام کی اس کال کا آنسر، اس آواز کا جواب ہے کہ جو مظلوم امام نے عاشورے میں بیان کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے. عاشورے کے دن امام نے صبح میں نہیں بیان کیا، آفر نہیں کیا، آفٹرنون میں نہیں کیا. سب جتنے کربلا میں جمع ہوئے تھے امام حسین کے ساتھ، انہوں نے اپنی سروسز کو آفر کیا اور وہ لوگ شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے تو حسین کو بھی شہید ہو جانا چاہیے تھا، اپنے مقصد تک چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت امام نے ظہور امام تک، پلیز غور سے سنیں، ظہور امام تک، اس لیے کہ امام جانتا تھا کہ اب میرے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے مانیں گے، جو میری اطاعت کریں گے، جو میرا غم بنائیں گے، جو میری بات پہ عمل کریں گے. ان کو امام ایک سٹیٹس دینا چاہتا تھا، ان کو امام ریوارڈ کرنا چاہتا تھا، ان کو امام اجر دینا چاہتا تھا. تو امام نے آخری لمحے میں کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. اس وقت کے لیے مدد امام نہیں مانگ رہا تھا، یہ سب کو پتا ہے. میں نے پہلی مجلس میں اس کو ایکسپلین کیا کہ امام نے اس دن کے لیے مدد نہیں مانگی تھی، ہیلپ نہیں مانگی تھی. امام آئندہ کے لیے فیوچر، امام کا ویژن، امام قیامت تک دیکھ رہا تھا کہ جو بھی میری مدد کرنا چاہتا اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کون ہے جو میری مدد کرے. 72 کے لیے صرف یہ نہیں تھا، 72 نے تو پروف کیا، جو حسین کے کمپینینز تھے انہوں نے تو پروف کیا، پروف کر کے اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا، اسلام کو سیو کیا. لیکن اس کے بھی اگر کوئی شیعہ، بہت امپورٹنٹ میسج ہے، پلیز غور سے سنیں، کہ عاشورے کے دن جتنے امام کے ساتھی تھے وہ لوگوں نے پروف کر کے اپنی جان کو دے کر اسلام کو بچا لیا، وہ لوگ سٹیٹس ان کو مل گیا. لیکن صرف 72 حسین نہیں چاہتا تھا، حسین رہتی دنیا تک جتنے امام کے چاہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی مدد کر کے اس منزل تک پہنچے. تو حسین نے یہ پکار کے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. تو اب 61 ہجری عاشورے کے بعد جو بھی لبیک یا حسین کہتا ہے، پھر اب اس کی پوری ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کو، وہ امام حسین کو ویسے فالو کرے کہ جیسے حسین کے کمپینینز نے عاشورے کے دن یا کربلا میں حسین کو فالو کیا تھا. اب صرف آج کا شیعہ یہ جملہ اپنی زبان سے بول کے کہ لبیک یا حسین مولا میں حاضر ہوں، اور پھر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا. اب اس کی ذمہ داری یہ بڑھ گئی، اس کی ریسپانسبلٹی یہ بڑھ گئی کہ اب وہ شیعہ یہ چاہے کہ حسین کی مدد کرے تو چیک کرے کہ امام حسین چاہتے کیا ہے، امام حسین پسند کیا کرتے، امام حسین نے کربلا کی جنگ کو لڑی کیوں تھی. امام صرف ایک نماز کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ اسلام کربلا میں حسین نے صرف ایک چیز کے لیے جنگ کی تھی. نو، اسلام کی جنگ تھی، ٹوٹل اسلام. یزید اسلام کو ریس کرنا چاہتا تھا، حسین اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے. حسین کی کربلا کی جنگ
پورے اسلام کے لیے تھی. فروع دین بھی اسی میں ہے, اصول دین بھی اسی میں ہے. تو اصول دین اور فروع دین جو ہے اس کی جنگ ہے, ٹوٹل اسلام کی جنگ ہے. تو اب اگر ہم لبیک یا حسین صرف کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ. ہم صرف آفر کر رہے سروس, لیکن سروس آفر یہ جملے سے نہیں ہوتی. آپ کی پریکٹیکل لائف میں, اپنی زندگی میں حسین کے ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کرنا. اور محرم بہترین مہینہ ہے. آپ کم از کم 2 پورا سال اپنے کاموں میں بزی رہتے, محرم میں یہ سوچو ایٹ لیسٹ یہ 2 مہینے 8 دن میں آپ نے اگر حسین کی چیزوں کو, جس کو حسین پسند کرتے, وہ اپنی زندگی میں لا لے, تو پھر آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ لبیک مولا, میں نے اپنی زندگی میں 100 چیز مثال کے طور پہ آپ پسند کرتے, 100 چیزیں اسلام کی ہے, ہم نے اس میں سے 20 کو یہ سال لیا, پھر 20 کو لیا. اس ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ جیسے حسین چاہیں گے پھر آپ زندگی ویسے گزارتے رہیں گے. ادروائز خالی لبیک کہنے سے کیا ہے؟ لبیک میں نے کہا کہ پہلی آواز, لبیک کا کہنا ٹوٹل ڈیڈیکیشن ہے, ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہنا ہے. پہلی آواز میرے مولا علی نے کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ. پھر علی کی زندگی کو دیکھو کہ کہاں کہاں پر علی نے اسلام کی لبیک کو پورا کیا. کوشچن آنسر سیشن میں احد کے بارے میں پوچھا گیا. احد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں مولا علی نے جو پہلی آواز بلند کی تھی لبیک یا رسول اللہ, اس کو پروف کیسے کیا دیکھیں آپ. احد مدینہ منورہ سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 4 یا 5 کلومیٹر کے اوپر ہے یا 6 کلومیٹر ہے روضہ رسول سے. اس زمانے میں مدینہ شہر جو تھا, وہ جو آج مسجد نبوی ہے, وہ سٹی تھی مدینہ کی. احد مدینہ کے باہر تھا, آج مدینہ کے اندر ہے احد. جو عمرہ حج کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے قریب کی جگہ جو جہاں اسلام کی جنگیں وہ احد ہے. احد کا پہاڑ بالکل لگا ہوا ہے. تو وہ مدینہ سے جب باہر تھا 4-5 کلومیٹر, احد میں 3-3.5 ہزار مسلمان تھے. جنگ بدر میں پہلی جنگ, احد سیکنڈ جنگ, پہلی جنگ میں صرف 313 کا فگر تھا, 313 مسلمان تھے. لیکن احد میں 2000 کی بھی روایت ہے, 2500 بھی ہے, 3000 بھی ہے. چلو آپ 3000 لے لو, 3000 مسلمانوں کا لشکر تھا. اور دوسرا جو لشکر تھا کافروں کا جو مکے سے آیا تھا, وہ بہت بڑا لشکر تھا. 10,000 سے 20,000 کی روایت ہے. آپ 10,000 لے لو, ادھر 3,000 ادھر 10,000. احد میں آج بھی اگر آپ جائیں گے, جناب حمزہ کی خبر مبارک ہے, علی نے کیسے لبیک یا رسول اللہ کو پروف کیا وہ دیکھیں. میں تھوڑا سا بتا رہا کہ احد ہوئی کیا. احد کا میدان جب جناب حمزہ کی خبر مبارک ہے, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. اب تو وہ ٹوٹ گیا پورا. پہلے جو تھا یہ نیچے گراؤنڈ تھا جہاں جناب حمزہ کی خبر ہے, یہ جنگ تھا, یہ بیٹل فیلڈ تھی. اور سامنے کا جو پہاڑ تھا, اطراف میں پورے ماؤنٹینز تھے. یہ پہاڑ ایسا بنا ہوا تھا اور پھر یہاں جگہ تھی. جنگ یہ سائڈ پہ ہو رہی ہے, پہاڑ یہ سائڈ پہ. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا, 90 مسلمانوں کو, 90 مسلمز کو اس پہاڑ کا جو سوراخ تھا, جو راستہ تھا, اس پہ کھڑا کیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہی ٹھہرے رہنا, ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کے ہم پہ حملہ کرے. یہ مورچے کو روک کے رکھنا, نیچے ہم جنگ لڑیں گے, تم لوگ ادھر سے روکنا کہ دشمن پیچھے سے آ کے حملہ نہیں کرے. 90 مسلمانوں کو وہاں پہ پوری تلوار تیر کو دیکھ کے کھڑا کیا. اور یہ کہا, جملے سنے رسول کے ہر کتاب میں ملیں گے, رسول نے یہ کہا ان سے کہ ہم جنگ جیتے یا جنگ ہار جائیں, ہم کو وکٹری ہو یا ڈیفیٹ ہو, جب تک میں تم کو آرڈر نہ کروں, میں تم کو حکم نہ دوں, تم اس مورچے کو چھوڑنا نہیں. جب تک میں نہ بولوں مورچے کو چھوڑنا نہیں. پوروں کو آرڈر کر کے, رسول کا حکم حجت ہے, اگر خلاف حکم کوئی عمل کرے حرام ہے, اسلام سے خارج ہو جائے گا.
رسول کو اگر حکم کے خلاف کوئی کام کرے، رسول آرڈر کر رہا ہے، یہ پوری کتابوں میں حکم دیا کہ ہم جنگ جیتیں یا جنگ ہار جائیں، جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ 90 مسلمان وہاں کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہوئی، احد کی جنگ، زبردست جنگ۔ آپ کو پتہ ہے جنگ کیسی تھی؟ میں جنگ نہیں پڑھ رہا، پورا 1 گھنٹہ نکل جائے گا، میں خالی ایک سکیچ اس جنگ کا بتاتا۔ مولا علی، جناب حمزہ، حمزہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اور مولا کے ساتھ مولا کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ میں آتے تو مولا کوئی زرہ یا کوئی شیل ویل پہن کے نہیں آتے۔ مولا کے بارے میں یہ کہ پتلا سا کرتا مولا کے جسم پہ تھا۔ اسی جنگ میں تلوار جو ہے مولا کی ٹوٹی تھی اور ذوالفقار آئی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی، بدن پہ ہلکا سا کرتا تھا، ماتھے کے اوپر پسینے کے قطرے، تموج خون، یعنی رخسار آپ کے جو چیز تھے خون سے بھرے ہوئے، تموج خون سے لالزار رخسار ہے، یہ آنکھیں شدت احساسات کی آنکھیں، ہونٹ مولا کے وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ۔ جب علی جنگ کرتا تھا تو سینے سے ایک ایسی پرجوش آواز نکلتی تھی، ایسی ایک آواز، ایک ساؤنڈ نکلتا تھا کہ جب دشمن دور سے نظر ڈالتا تھا نا تو غش کھا کے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور جب علی حملہ آور ہوتے تھے تو تلوار تول کے جب بیچ میں لشکر کے جاتے تھے، کمال تھا مولا علی کی جنگ کا کہ علی جنگ ایسا نہیں لڑتے تھے، جب پورا حملہ ہوتا تھا، فوج کا حملہ ہوتا تھا، اسی انداز کی جنگ کربلا میں حسین نے لڑی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک لڑنے آتا تھا، لیکن جب دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا تو مولا ایسا نہیں جاتے تھے، مولا کا سٹائل الگ تھا، مولا ایسا جاتے تھے، سرکل کھینچتے، کھینچ کے پوروں کو ایک نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیتے، پوری فوج کو ایسا سرکل کر کے جا کے پوری فوج کو ایک بیچ میں لاتے، لا کے پھر بیچ میں تلوار تول کے ایسا جاتے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے وہ عالم ہو جاتا تھا۔ مولا جنگ لڑ رہے، جنگ جیت گیا اسلام، رسول کو اسلام کو فتح ہو گئی، وکٹری ہو گئی۔ جیسی وکٹری ہوئی، پرانے زمانے میں عرب میں یہ تھا، جنگ جیتے فوراً جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ لیا جاتا تھا۔ اب مسلمان جنگ جیت گیا، رسول جنگ جیت گئے، وکٹری ہو گئی، پورا کافر بھاگ گئے۔ جب بھاگے کافر تو ان کا مال غنیمت یہ مسلمان لے رہے تھے۔ جب مال کو دیکھا تو یہ جو 90 مسلمانوں کو رسول آرڈر کیا تھا، ان لوگوں نے دیکھا پورا مال تو جا رہا ہے، پیسہ 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 پیسہ، منہ میں پانی آ گیا کہ مال چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ وہ لوگ 90 میں 87 مورچہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ رسول کا حکم کیا تھا کہ جب تک میں آرڈر نہ کروں، میں حکم نہ دوں، اس وقت تک ہم جنگ جیتے یا ہرے تم ہلنا نہیں اپنے مورچے سے۔ 87 نے چھوڑا، آ گئے واپس۔ یہاں پہ یہ اگزامپل ہے کہ آج دنیا کہتی ہے کہ اگر رسول نے غدیر میں علی کو 1,20,000 کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو آج مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ رسول وہ کہتے ہیں کہ رسول نے نہیں کہا تھا، اگر کہا تھا تو ضرور مانتے۔ ارے بابا، جب رسول کی زندگی میں 87% مسلمان رسول کی بات نہیں سن رہا تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ سمجھے بات؟ 87% رسول سامنے ہے، جب بات نہیں سنا تو شہادت رسول کے بعد تو سب بھول گئے۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی مورچہ چھوڑا، خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کے پیچھے سے آیا، پیچھے سے آ کے وہ مورچہ تو خالی ہو گیا تھا، اسلام پہ حملہ کر دیا، لشکر پہ حملہ۔ اب مسلمان مال کو لوٹنے میں ہے، مسلمان جس کی صدقے میں جنگ جیتے وہ نہیں، مولا علی نہیں، مسلمان مال لوٹنے میں۔ پیچھے سے جو حملہ ہوا، ایسا زبردست حملہ ہوا کہ مسلمان قتل ہوئے، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اور لوگ بھاگنے لگے، ایسے بھاگے جیسے آج اولمپک میں بھاگتے۔ میں بھی اس سے زیادہ کیا بولوں، آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے۔
اتنی دور پہاڑ پہ بھاگے کہ 3 دن کے بعد پلٹ کر آئے. رسول نے پوچھا گئے کہاں تھے؟ تو کہا کہ ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ آپ تمہارا رسول مار ڈالا گیا، تو اس لیے ہم واپس بھاگ رہے تھے کہ اب رسول ہی مر گئے تو پھر ہم یہ مذہب پہ رہ رہے ہیں کیسا. ابھی سوال ہوا تھا، ایک دفعہ اسلام میں آ کے واپس گئے بھاگے، تو کہا کہ وہ کس کی آواز تھی؟ تو کہا جبرائیل کی. تو رسول نے کہا جبرائیل کی نہیں، وہ شیطان کی آواز تھی. تو آپ اندازہ لگائے جو جبرائیل اور شیطان کی آواز میں تمیز نہ کرے پھر وہ مسلمان کا رہبر کیسے بنے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ کس سٹائل میں مجلس پڑھ رہے ہیں آج، لیکن میری ٹاپک ہے لبیک یا حسین. یہ بھی ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. لازم ہے ہمارا یوتھ کو پتا چلے کہ اسلام جیتا کیسا تھا. اب اس کے بعد اطاعت علی دیکھیں. پورے میدان احد میں ایک میرا مولا تھا، حمزہ شہید ہو گئے، صرف مولا علی تھے، اکیلے لڑ رہے تھے. رسول کے جو دان تھے، تیر تھے، 6 دان شہید ہو گئے. اللہ کا رسول نیچے گر گیا. کافروں نے اعلان کیا کہ ہم نے محمد کو مار دیا. شہزادی کونین گھر سے آ گئی تھی. بہت دردناک جنگ ہے یہ، آ گئی تھی. اکیلا میرا مولا پورے دشمن سے مقابلہ کر رہا تھا. ہر کتاب میں شیعہ تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا. ایک میرا مولا تھا جو اکیلا پورے لشکر کے اوپر حملہ کر رہا تھا. ایک سٹیج ایسا آیا جب مسلمان رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اللہ کے مولا علی نے رسول اللہ کو ایسے اٹھایا، لفٹ کیا، لفٹ کر کے بتایا کہ دیکھو محمد زندہ ہے. آپ کو معلوم ہے غدیر میں رسول نے علی کو کیوں اٹھایا تھا؟ کیوں اٹھایا تھا؟ رسول نے کہا تھا یا علی تم نے کافروں کے سامنے مجھے اٹھایا نا، اب میں مسلمانوں کے سامنے اٹھا کے اس قرضے کو اتاروں گا. سلوات پڑھنے بابا سے بلند. اللہ کے رسول کو مولا نے اٹھا کے بتایا مسلمانوں کو کہ رسول زندہ ہے، محمد زندہ ہے. اکیلا میرا مولا لڑ رہا. تو رسول اب سنیں وہ کوشچن کا آنسر. رسول نے علی کو بلا کے کہا یا علی جب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تو علی نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. کتنا بڑا جملہ ہے، ایمان کے بعد کفر کیسا؟ یہ مولا علی کا تاریخ میں جملہ ہے. تو یہ جنگ میں صرف میرا مولا تھا اور اسلام تھا. اطاعت پہلی منزل پہ کہا تھا نا کہ لبیک یا رسول اللہ. تو اس جنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وقت پڑا تو ہر چیز کو قربان کر کے مولا علی نے وہ جملے کی لاج رکھی جو پہلے دن کہا تھا. ایگزیکٹلی یہی چیز ہم کو بھی کرنا ہے. اگر ہم نے پہلی محرم کو 2012 میں رضوی کالج میں یہ کہا ہے کہ لبیک یا حسین، تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک لبیک یا حسین کی لاج رکھنا. ایک منزل دوسری جہاں علی نے لبیک کی بات رکھی. ہجرت، جہاں سے یہ ہجرہ یہ شروع ہوا. ہجرت میں مولا کے باتیں اس لیے بتا رہا کہ ضروری ہے اور آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر پہلی آواز علی نے لبیک کہی تھی تو اس کو نبھایا کیسے. تو اسی انداز سے اگر آج ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. دیکھیں میں ایک بات ذہن میں آپ کو ڈالنا چاہتا، کوئی اس غفلت میں زندگی مت گزارو کہ میں نے تو نہیں کہا لبیک یا حسین، میری زندگی تو چل رہی بامبے میں. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو اپنے ذہنوں سے، اس فکر کو نکالو اپنی ذہنوں سے، اس سوچ کو نکالو. کہنا مسٹ ہے
یہاں لفظ مس استعمال کر رہا ہوں میں. لازم ہے کہ ورنہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں آئے؟ کیا صرف دیکھیے حسین کی اطاعت یا حسین کی نصرت یا امام کی ہیلپ یہ ہر شیعہ کے اوپر لازم ہے؟ شیعہ نہیں، ہر مسلمان پہ لازم ہے. ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ حسین کی لڑکی، لڑکا، عورت، مرد سب اگر کہے تو لبیک یا حسین کو پروف کرنا ہے، کہنا ہے، اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے. ادروائز تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کوئی عبادت ممبر سے رضوی کالج میں 3 محرم کی مجلس میں کہہ رہا 7 دن یہاں ہوں، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار. کوئی مجھے بتائے کہ لبیک یا حسین نصرت امام کوئی نہیں کرتا، بالکل نارمل زندگی گزارتا اور یہ سمجھتا کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کے سامنے جا کر میں جنت کو لے لوں گا، تو یاد رکھو جنت نہیں مل سکتی. ہر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم عبادت کیوں کر رہے؟ اس لیے ہم نیک کام کرتے، اس لیے اچھا کام کرتے، اس لیے عبادتیں کرتے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے. آپ سوچیں یا نہ سوچیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ بغیر جنت کے یہی رہے، اس لیے کہ دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، جنت میں جانا سب کو ہے. کوئی جلدی جانا چاہتا، کوئی دیر سے، لیکن انٹینشن جنت ہی ہے. تو جنت اسی وقت مل سکتی صرف عبادتوں کے ذریعے. میں کوئی غلط مس انڈرسٹینڈ مجھے نہیں کرے. نماز، روزہ، حج جو واجبات ہے وہ واجب ہے، عمل کرنا ہے، لیکن پوری عبادتوں کے ذریعے جنت نہیں مل سکتی جب تک ان کو معصومین کو لبیک نہیں کہتے. شاعر کہتا ہے کہ حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے. غور سے سنو، حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے. یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے. نماز، روزہ و حج ضامن نجات نہیں، علی کو اپنا بنانا بہت ضروری ہے.